جو پہلے میں نے کلپس 3 جاری کیے تھے ان میں سے کچھ سنجیدہ طبقات نے سوال کیا جو بڑا عام سوال ہے، بڑا عام، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس سوال کو کوڈ کیا ہے کہ جب کوئی اہل محبت کہتا ہے نا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پالا ہے، پوسا ہے، اتنی خدمات ہیں، فلاں فلاں، تو اس پر معارضہ دیتے ہوئے اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب خدمت رسول جو ہے یہ اگر باعث عظمت ایمان ہے تو پھر فرعون نے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ یہ سوال ہے اور بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، یہ اسی جھوٹ کا تسلسل ہے، اور یہ الزام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اور قاعدہ قدرت کے خلاف ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پیدائش پر جو ہلچل مچی، پہلے سے ہی فرعون آمادہ تھا کہ ہم وہ پیدا نہیں ہونے دیں گے بچہ؟ تو پہلا فرق تو یہ جانیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو بطور انتقام گئے ہیں، ان کو انتقاماً اس کے سامنے رکھا گیا۔ یہ خدائے ذوالجلال کی جلالت کا ایک تقدس ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کے وجود کا دشمن ہے ہم اس کے سامنے اپنے پیغمبر کو رکھیں گے، یہ خود حکمت الہی کی وہ حرمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیے گئے انتقاماً، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیے گئے اہتماماً۔ میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں انتقام اور اہتمام میں فرق جانیے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرعون کے معاملے کو یوں کہا گیا ہے کہ آوا کی شرافت دی گئی ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا کے تصور میں؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے قرآن پاک کے اندر یا ذخیرہ علم کے اندر کہ ہم نے پناہ دی موسیٰ کو آغوش فرعون میں؟ کیا کوئی حرف لفظ ہے کسی کے دامن میں؟ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں تو قدرت نے اہتمام فرمایا اور اس پر اپنے احسان جتلایا کہ ذات ابو طالب علیہ السلام ذات رسول پر احسان ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں پالا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وجود اقدس کو اللہ نے اپنی آغوش رحمت قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک فرق جاننا چاہیے ہمارے اہل علم کو کہ موسیٰ ادھر انتقاماً گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اہتماماً آئے، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس جعلی فلسفے کو مزید ننگا کیا ہے۔ Hidden Tracks۔ نبوی فطرت نے، پیکر نے چونکہ اسوہ دینا ہوتا ہے تو اہتمام قدرت یہ ہے کہ پیکر عصمت کی تربیت اور تقویم فطری اس طہارت مآب جذبوں کے ساتھ کی جائے، حالات کے ساتھ کی جائے کہ کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، کیونکہ وہ صاحب اسوہ بھی ہے اور اس کے کردار نے دلیل بننا ہوتا ہے۔ اس طرح رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، نبوت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، میں کئی مرتبہ اس پر وضاحت دے چکا ہوں، معجزات کو بھی، قرآن کو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے خود اپنے وجود کو پیش کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بطور دلیل نبوت وجود رسالت کو پیش کیا گیا، اور پھر اس پر کسی کو کوئی حرف اٹھانے کی جناب والا طاقت نہ ہوئی۔ تو جس وجود نے اسوہ بننا ہوتا ہے، دلیل دین بننا ہوتا ہے، دلیل نبوت بننا ہوتا ہے، اس کی تشکیل فطری کے لیے خدا کی طرف سے اہتمام ہوتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے اللہ کے کہنے پر دریا میں ڈال دیا، فرعونیوں نے اٹھایا، تو ان کے لیے اہتمام کیا گیا۔ ان دائیوں کا، دودھ پلانے والیوں کا، جو شاہی دائیاں تھیں، وہ آئیں تو غیرت الہی نے کہا حرمنا علیہ المراضع من قبل، موسیٰ تیرا فطری تقدس بلند و بالا ہے، یہ پیغمبری ہے، اس میں ہم کسی کافرہ کا دودھ نہیں جانے دیں گے، حرام کر دیا ہے موسیٰ پر۔ یہ کیا شان ہے پیکر پیغمبر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات دودھ کا گھونٹ نہیں جانے دیتے موسیٰ کے خمیر کے اندر، تو یہ کیسی بات ہے کہ ہم اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ سوچیں کہ جس طرح موسیٰ کو کافر فرعون نے پالا، اس طرح رسول کو ابو طالب علیہ السلام نے پالا۔ آئیے اب ہم قرآن کا اسلوب بیان پیش کرتے ہیں تاکہ بات نکھر جائے اور اہل علم کو اندازہ ہو جائے۔
موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات، جس وقت وہ قبطی کا معاملہ ہوا، آپ نے گھوسا مارا تو وہ مر گیا، یہ معاملہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب اس پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے گرفتاری کے لیے شاہی آرڈر آ گیا، تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے، مدائن میں چلے گئے، وہ حالات گزرے، پھر واپس تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم اور ہارون، جو فرعون ہے وہ باغی سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اس کو میری طرف سے دعوت دین دو۔ تو وہ دعوت دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے دعوت کے لیے جس وقت اپنی نبوی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو سب سے پہلے فرعون نے طعنہ دیا۔ یہ قرآن پاک کی نصوص کے اندر موجود ہے۔ فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا کہ فرعون یہ طعنہ دیتا ہے، قال الم نربک فینا ولیدا، ہے موسیٰ میری دربار میں، رب اعلیٰ کے دربار میں۔ یہ بھی فرق جاننا چاہیے کہ فرعون خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ملک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء لہ بعقل ومن فوق السماء لہ عبید، کہ ذات وحدہ لا شریک کو سب سے پہلے میں لا شریک کہتا ہوں۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کی کلمات ہیں۔ تو میری جان، کہاں رب اعلیٰ کا تصور اور کہاں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمتیں۔ شرم آنی چاہیے فرعون اور ابو طالب علیہ السلام کو ایک تصور میں پیش کرنا، یہ جہالت نہیں، جہالت کی بھی انتہا ہے، شرم آنی چاہیے ہے مولویوں کو، پر ان کے خمیر میں ہی شرم نہیں ہے، یہ کیسے آئے شرم ان کو؟ بہرحال آئیے اب قرآن کی نصوص کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں۔ جس وقت فرعون نے طعنہ دیا، قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے آپ کو پالا نہیں جب آپ بچپن تھے؟ ولبثت فینا من عمرک سنین، اپنی عمر کا ایک خاص حصہ ہم میں آپ رہے نہیں؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اے موسیٰ تو کافر ہے، تو نے ایسا کام کیا جو کافر کرتے ہیں، ناشکرے کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی بابت فرعون کہتا ہے۔ ظالمو، کبھی ابو طالب علیہ السلام نے بھی یہ بیڑنا اور طعنہ دیا ہے کہ محمد تو میرا کھاتا رہا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام تو اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتے تھے جب تک محمد کریم اس کھانے پر ہاتھ نہ رکھیں یا تناول نہ فرمائیں، اور یہی کہتے تھے کہ میرا تن من دھن سب پھونک دیا آقا آپ کی ذات کے لیے، میری اولاد آپ کی ذات کے لیے، میری جان میرا مال آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ تیسرا فرق جو ان ظالموں کو نظر نہیں آتا، بریلویوں کو، جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کی الوہیت کی طرف دعوت دی، تو کوئی ہے مائی کلال یہ ثابت کرے کہ فرعون نے یہ بات برداشت کی ہو؟ فوراً وہ بھڑک اٹھا، اس کے عقیدے اور ان کی بنائی ہوئی جعلی قدروں کے خلاف تھا یہ تصور دین، اس لیے انتقاماً بول اٹھا۔ تو بولیے، دعوی رسالت اعلان نبوت کے بعد بھی فرعون کچھ لمحے حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا ہے؟ کسی احترام کے ساتھ نہیں۔ تو سلام ابو طالب تیری حرمت کو، تیرے ان قدموں کی خاک کے ذروں پر کائنات قربان، جس نے اعلان نبوت کے بعد بھی 10 سال نبی کی ذات کے ساتھ ذمیت کی شان میں گزارے ہیں، اور نبوت کی ترجمانی کرتے رہے، قرآن کی ترجمانی کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی ترجمانی کرتے رہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا ترجمان ہو اس کو کہتے ہو یہ فرعون جیسا ہو، شرم کرو مولوی ہو، پر شرم تمہارے خمیر میں ہی نہیں ہے، حیا کا تو تمہیں ذرا بھی نہیں لگا کہ تم فرعون کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی نبوت کے ساتھ، آپ کے تمام نبوی جتنے بھی سرگرمیاں تھیں ان میں پیش رہے، اور ہراول دستے کا کردار، اور حفاظت نبوت فرمائی، حفاظت رسالت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور قرآن کی حفاظت فرمائی، اس وقت کی امت کی حفاظت فرمائی۔ تو اس ذات کا موازنہ فرعون سے جا کرتے ہوئے حیا کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، قال، حضرت موسیٰ بولے کہ میں ناشکرہ نہیں، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اگر میں ناشکرہ ہوتا تو اس وقت میں بے خبروں میں ہوتا، ضالین میں سے ہوتا، میں بے شکرہ نہیں ہوں۔ میں نے جس وقت قبطی کو مارا اور تم نے مطلب پیچھے پولیس لگائی، ففررت منکم لما خفتکم،
جب میں یہاں سے فرار ہوا یا یہاں سے تشریف لے گیا ادبی ترجمے کے اعتبار سے، تو میرے رب نے وجعلنی من المرسلین فوہب لی ربی حکمہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا اور مجھے مرسلین میں حق کا رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جواب فرعون کو۔ اگلی بات، اس طعنے کا جواب بھی قرآن دے رہا ہے جس طعنے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو فرعون نے پالا تھا، حیا کرنی چاہیے مولویوں پر، حیا تم میں ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا او فرعون، جس چیز کا تو مجھے تانا دے رہا ہے یہ تیرا تانا جھوٹا ہے، تو نے مجھے کب پالا ہے؟ تیری جیب سے میں نے تو ایک دمڑی جو ہے وہ بھی نہیں لی، جو میری خورد و نوش کا سلسلہ اور سامان رہا وہ یہ رہا کہ میری قوم جو بنی اسرائیل ہے اس کا سرمایہ جو تیرے پاس تھا، تو میں تو اپنے بنی اسرائیل کے سرمایہ پر پلا ہوں، تیرا اس میں کیا حق ہے؟ تو تو ایک مکار آدمی ہے اور خدائے ذوالجلال والاکرام کا باغی ہے، میں تجھ سے کھاؤں؟ میرے پیغمبری حرمت کے ہی خلاف ہے۔ تو لہذا جان مان قرآن نے جواب دے دیا کہ موسیٰ کو فرعون نے نہیں پالا، اس کے پالنے کا جو طعنہ دیا تھا اس طعنے کا قرآن نے جواب دے دیا۔ اب آئیے، یہ میرے پاس میں اتفاق سے یہ بریلوی علماء کی تفسیر ہے، طبیان القرآن، اور بڑے گھاگ قسم کے یہ بریلوی تھے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ 5 توجیہات بیان فرمائی ہیں مختلف اکابر علماء اہل سنت کے حوالے سے اسی ٹائٹل پر کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان۔ میں انشاءاللہ العزیز اس پر پوری تفصیل کے ساتھ بعد میں گفتگو کروں گا۔ اب کچھ فرصت کے لمحات ایسے ہیں کہ ایک مصروفیت اچانک سے بن گئی ہے، تو یہ ٹائٹل کے طور پر فقیر کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کو فرعون نے پالا، یہ جھوٹ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ کہنا کہ ان کو فرعون نے پالا وہ بھی کافر تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی کافر تھے، یہ بھی بدترین جھوٹ ہے۔ میں نے سینکڑوں موازنے پیش کیے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اب میں سیف اللہ شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو موقف ہے، جو اس شرح المطالب میں لکھا گیا ہے، اگر آپ میں دم خم ہے، غیرت نام کی کوئی چیز ہے، تو آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر ایک پروگرام ہی کر کے دکھا دیں، اس کانفرنس کا ٹائٹل ہو کفر ابو طالب علیہ السلام، یا آپ اپنے اسی ویڈیو بیان میں یہ کر دیں کہ ابو طالب علیہ السلام کافر ہیں، ذرا یہ کلمہ بول کر دکھائیں، پھر تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی وہ مولوی مختار نے ایک بات کہی تھی تھوڑی سی، ابھی تک وہ زیر زمین ہے، نہ جانے کہاں ہے۔ تو شاہ صاحب یہ چیزیں بھی آپ کے مد نظر رہنی چاہیے، آئیے میدان میں آئیے اور میری ان چیزوں کو بیان کیجئے، تو پھر فقیر الحمدللہ کھل کر کھیلے گا آپ کے ساتھ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ میری کردار کشی کرے تاکہ مجھے ثواب سے بھی نوازا جائے، اور پھر میں آنگ ادھیڑ دوں ملائیت کا۔ میں تو چاہتا ہوں آؤ میدان میں۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔